مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سلسلہ روحانی علاج لیے حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اس سلسلے میں ہم جیسا کہ آپ کو شروع میں ہی بتاتے ہیں، چونکہ ہر بار ضروری نہیں کہ وہی ہمارے ساتھ ویورز ہوں، ناظرین ہوں، اس لیے ہم اپنے فارمیٹ کو ہر بار بیان کرتے ہیں تاکہ نئے جڑنے والے، نئے دیکھنے والے سمجھ سکیں کہ اس پروگرام میں ہمیں کیا بتایا جانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں الحمدللہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کے شعبہ روحانی علاج کے ہیڈ نگران ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں، حاجی اعجاز اتاری، مرحبا کہتے ہیں آپ سلسلے میں ماشاءاللہ۔ ان سے ہم انشاءاللہ الکریم اوراد و وظائف حاصل کریں گے، مختلف مدنی پھول بھی حاصل کریں گے، جو ہمارے لیے اللہ پاک نے چاہا تو دنیا و آخرت کی بہتری کا ذریعہ ہوگا۔ تو آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس میں ملنے والے اوراد و وظائف کو ممکنہ صورت میں لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے، جو سنے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اس فرمان عالی کو یاد رکھتے ہوئے ہر اچھے کام سے پہلے اچھی نیت کرنی چاہیے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اچھی نیت زیادہ تو ثواب بھی زیادہ۔ آئیے نیت کرتے ہیں، اس پروگرام کو ثواب کی نیت سے دیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے، جو سیکھیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ہمارے پروگرام کے آغاز میں ہم کسی نہ کسی ٹاپک پر کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں جس موضوع پر، ٹاپک پر، وشے پر کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، بڑی اہم ہے۔ حضور علیہ السلام کی وہ احادیث مبارکہ جن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ یوں کہہ لیں کہ علماء نے اس بارے میں بیان کیا کہ وہ ہم میں سے نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ وہ کون ہے جو حضور کے طریقے پر نہیں ہے؟ ہم سنتے ہیں، ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کو اس کے خاوند یعنی اس کے ہسبینڈ، اس کے شوہر یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابھارے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کی تفسیر سنیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خاوند بیوی میں یعنی میاں بیوی میں فساد ڈالنے کی بہت صورتیں ہیں۔ عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کرے، دوسرے مردوں کی خوبیاں ظاہر کرے، کیونکہ عورت کا دل جو ہے وہ کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے، یا ان میں اختلاف ڈالنے کے لیے جادو، تعویذ، گنڈے کرنے سب حرام ہیں۔ اور غلام یا لونڈی کو، اب چونکہ غلام اور یہ لونڈی کا دور نہ رہا، لیکن جو بیان کیا گیا کہ غلام یا لونڈی کو بگاڑنے کے معنی یہ ہیں کہ اسے بھاگ جانے پر آمادہ کرے، اگر وہ خود بھاگنا چاہے تو ان کی امداد کرے، ان کی مدد کرے۔ بہرحال دو دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑو نہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمیں بڑا پیارا سبق دیا گیا کہ دو دلوں کو جوڑنے والا کام کریں۔
میاں بیوی کی محبت میں دراڑ پیدا کرنے والے، ان میں لڑائی جھگڑا کروانے والے، اور پھر ان میں جدائی کرنے کے لیے معاذ اللہ جادو گنڈا کرنا، تعویذ کرنا، خلاف شریعت کام کرنا، ان کے بیچ میں جو ہے وہ جھگڑا ہو جائے، معاذ اللہ ان میں جدائی ہو جائے، اس طرح کی کوششیں کرنے والے یہ اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، اور کبھی زندگی میں کسی پر جادو کروایا ہے اس سے توبہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ عز و جل کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور یہ کام شیطان کو خوش کرنے والا ہے کہ جب میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے نا، ان میں لڑائی ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، تو پھر شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے، ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے۔ یعنی ابلیس کے قریب اس کو قربت زیادہ کس کو ملتی ہے، رسپونس زیادہ کس کو ملتا ہے؟ جو زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ ایک لشکر واپس آ کر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر آ کر کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ یہ جو کام ہے نا میاں بیوی میں جدائی کروانے والا، یہ شیطان کے کام ہے۔ شیطان، اس کے ذریت، اس کے چیلے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ تو شیطان کی ٹیم میں ہے، شیطان کی طرف سے فتنے بازیوں میں لگے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی رضا والے کام کریں، اپنے آپ کو اس طرح کی، جو بھی مجھے دیکھنے سننے والوں میں اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کی بری عادت میں مبتلا ہے، آپس میں میاں بیوی میں محبت والا انداز نہیں دیکھ سکتا، انہیں خوش نہیں دیکھ سکتا، تو وہ اپنی اس عادت کو بدلے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور اس طرح کے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یعقوب اتاری بلاسپور سے عرض کر رہا ہوں۔ روحانی علاج کے اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ مجھے روحانی علاج بتا دے۔ ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے، ان کا پلمبر کا کام ہے، اس کام میں ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو کامیابی ملے تو اس کا جو روحانی علاج ہے وہ ہمیں بتا دے۔ جی یعقوب بھائی آپ کو بتاتے ہیں اس کے متعلق۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعقوب بھائی نے ہم سے جو سوال کیا ہے کہ کوئی ان کے جان پہچان والے ہیں جسے پلمبر کے کام میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جو آپ کر رہے ہیں اور وہ کام کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا حکمو، یا حکمو، یا حکمو، باوضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس نیت کے ساتھ کہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں اس میں کامیابی حاصل ہو، اس نیت کے ساتھ میں آپ اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک ناظرین، ایک عمل یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جب کوشش کر رہے ہیں، تو زمانے کوشش میں جیسے آپ کاروبار کے لیے معلومات حاصل کر رہے ہیں، یا کاروبار کرنے سے پہلے اس کاروبار سے متعلق جو وابستگان ہیں ان سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، تو ان اوقات میں آپ روزانہ کسی بھی ایک وقت 20 بار یا نافعو، یا نافعو، یا نافعو یہ پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، اور پھر جب کام شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا کام شروع کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی کام شروع کریں گے وہ پورا بھی ہوگا، اور یا نافعو وظیفے کی برکت سے کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ۔ تو یعقوب بھائی آپ کو آپ کا وظیفہ بیان کیا گیا، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم محمد فیض رضا اتاری بہار اسٹیٹ پٹنہ سٹی سے عرض کر رہے ہیں۔ میں کھانا پینا کھاتا ہوں، صحت میں لگتا نہیں ہے، کچھ روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ کریم آسانی فرمائے، آپ کو صحت بھی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ کیا کھاتے ہیں جو صحت کو نہیں لگ رہا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن چلیں کچھ وظیفہ بھی لے لیتے ہیں۔ کھائیں پئیں، جس کو کہتے ہیں کھائے پیے اور انگ بھی لگے۔ بعض تو ایسے دبلے پتلے ہوتے کہ ان کو دیکھ کر کوئی سوال کرتا بھائی کچھ کھا پی لیا کرو، جب پھر کہتے ہیں یار میں تو اچھی ہوتی ہے۔ ہاں، پھر وہ کہتے ہیں میں تو اچھا خاصا کھاتا ہوں۔ بھائی کھاتے ہیں تو کدھر جاتا ہے؟ جی جی، تو کھائیں پئیں اور کوئی فائدہ بھی ہو جائے، یعنی لگے بھی کہ یار کھاتا پیتا ہے یہ اسے ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لیں جی۔ کہ ان کے بدن کو کھانا کیوں سوٹ نہیں کر رہا ہے، کیوں ان کو لگ نہیں رہا ہے، صحت کیوں نہیں بن رہی ہے۔ اور ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، یہ عمل آپ کر لیں باوضو کسی چیز پر، جیسے چینی مٹی کی پلیٹ ہے، اس پر شفائے امراض نام سے ایک دعا ہے، درود شفا بھی کہلاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائہا وعافیت الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسے درود شفا بھی کہتے ہیں۔ اسے آپ لکھ کر، اسے دھو کر، پانی ڈال کر اسے اچھے سے دھو کر روزانہ پینے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی کھائیں گے پیئیں گے وہ آپ کو صحت بھی پہنچائے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جمال شیخ مہاراشٹر سے، شعبہ روحانی علاج میں درخواست ہے کہ چھالوں کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ جی چھالے کا کوئی روحانی علاج؟ منہ میں چھالے آنے کی وجوہات پر بھی غور کر لی جائے کہ کن وجوہات سے منہ میں چھالے آ رہے ہیں۔ آنتوں میں تیزابیت کی وجہ سے عموماً منہ میں چھالے آ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دانتوں کے کونے نکل جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو جبڑا ہوتا ہے اس سے رگڑ کھاتے یا زبان اسے رگڑ کھا رہی ہوتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے ایک زخم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر کو چیک کرا لیں، دانتوں کے ڈاکٹر سے بھی چیک کرا لیں اور اس کا علاج کروائیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ عمل یہ ہے، ایک گھریلو علاج پہلے عرض کرتا ہوں کہ پاؤ بھر گرم پانی میں ایک لیمو نچوڑ کر اس سے کلیہ کر لیں، 3 دن تک مسلسل یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل چھالوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ پھر ایک عمل یہ بھی کرے کہ آپ جب بھی پانی پیے 33 بار 33 ٹائمز یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے چھالے کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ جی اگلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام حسین عرض کر رہا ہوں حضور، بیلگام کرناٹکا سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے کھانا کھانے کے لیے ضد کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، تو کھانا کھائے ان کو بھوک لگے، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائے۔ جی بچے اگر کھانا نہیں کھاتے تو اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر اول آخر درود شریف کے ساتھ اور بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی آپ پہلے درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، پھر بسم اللہ شریف، پھر سورۃ الکوثر اور پھر درود شریف، پہلے بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر اسی طرح عمل کر کے بچے کے الٹے گال پر دم کریں، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ یہ عمل کر کے بچے کی پیشانی پر دم کر دیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو بچہ کھانا پینے لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس خاص سیگمنٹ کا جس میں ہم قرآن پاک کی منتخب صورتیں بیان کرتے ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم کون سی صورت آپ کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے اور اس کے فوائد جاننے کی کوشش کیجیے۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل اب تک ہم نے بہت ساری قرآن پاک کی ان صورتوں کا بیان سنا جن کے پڑھنے سے ہمیں مختلف فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ کوئی قرآن کی صورت ہمارے مقاصد پورے کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہے، تو کسی سے ہماری فاقہ، ہماری محتاجی دور ہو رہی ہے۔ کوئی اولاد کے لیے فائدہ مند ہے، تو کوئی ہمارے جانور کو نظر بد سے بچانے کے لیے۔ مختلف اوقات میں ہم نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے فضائل سنے۔ آج قرآن پاک کی بہت مشہور، اگر میں یوں کہہ لوں کہ بچے کے زبان پر یہ صورت ہے، بچوں کو یہ صورت یاد ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ آج اس کی فضیلت ہم سنیں گے کہ قرآن پاک کی یہ مشہور صورت جس کا نام ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ جو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ایک بار پڑھتا ہے، یہ ایک مرتبہ پڑھنا تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو اپنی جگہ ایک فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ بھی پڑھ کر تہائی قرآن کا ثواب حاصل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ تلاوت قرآن کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ انشاءاللہ عز وجل قرآن پاک میں شفا ہے۔ قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور قرآن پاک پڑھنے سے قوت حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک پڑھنے سے یہ سارے فضائل ہمیں مل ہی رہے ہیں، تو قرآن پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، قرآن پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ جی ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور الدین احمد آباد۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال ہے کہ پتھری کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ پتھری کا روحانی علاج بیان فرمائے۔ پتھری اگر کسی کو ہے تو اسے چاہیے کہ اول آخر درود شریف ایک بار اور سورہ علم نشرح 7 بار یہ پڑھ کر اپنی پتھری کی جگہ پر دم کر دیں، یا اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جہاں جس حصے میں پتھری ہے، پتے میں بھی پتھری ہوتی ہے، گردے میں بھی پتھری ہوتی ہے، تو پتھری جس طرف ہے اس طرف اپنا ہاتھ پھیر لیں یا دم کر لیں، انشاءاللہ عز وجل پتھری کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ایک گھریلو علاج بھی پتھری کی بیماری سے شفا کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آلو اور مولی دونوں ہم وزن لے کر اسے اچھی طرح بھون کر اس میں سونف، نمک اور کالی مرچ چھڑک کر اس کو کھائے، اس سے انشاءاللہ عز وجل پتھری کی بیماری سے شفا مل جائے گی، یعنی پتھری ہے تو وہ نکل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ماشاء اللہ، پتھری کا بہترین روحانی علاج بھی ہمیں اس سے پہلے بیان کیا گیا، اور اب ماشاءاللہ طبی علاج بھی بیان کیا گیا۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ انا ستاری MP اندور سے، مجھے کان کا روحانی علاج چاہیے، تو آپ عطا کیجیے، جزاک اللہ الخیر۔ یہ نہیں بتایا کہ کان کا کیا مسئلہ ہے، اور کان کا روحانی علاج بیان فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ درد کی تکلیف ہو، اگر ایسا ہے تو کان کا اگر کسی کو درد ہے، سائل کے سوال میں وضاحت موجود نہیں ہے کہ کان میں کا مسئلہ کیا ہے، جی، سنائی کم دیتا ہے یا کان کے درد کی تکلیف ہے۔ کان کے اگر درد کا معاملہ ہے تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا سمیع یا سمیع یا سمیع 21 بار 21 ٹائمز اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجیے، انشاءاللہ کان کے درد سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں فیاض اتاری بوجھ سے سلسلہ روحانی علاج میں ہاتھ اور پاؤں کے درد کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ جی جن کے ہاتھوں میں، پیروں میں یا بدن کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہے، اسے چاہیے کہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی 21ویں آیت ہر نماز کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 بار پڑھیں، پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے، جیسے انہوں نے ہاتھ اور پیروں میں درد کا تذکرہ کیا ہے تو ہاتھ اور پیروں پر یہ اپنے ہاتھوں کو مل لیں، انشاءاللہ ان کو شفا مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو کثرت کے ساتھ یا غنی یو، یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے، یا غنی یو یا غنی یو، یہ پڑھتا رہیں گے تو بھی انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ جی سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے۔ روحانی علاج کے سلسلے میں میرا سوال یہ تھا کہ کئی مہینوں سے میرے ہمشیرہ کے رشتہ ڈھونڈ رہے لیکن رشتہ مل نہیں پا رہا ہے، تو آپ سر کچھ روحانی علاج عطا فرما دیجیے جس سے جلد سے جلد رشتہ ہو جائے۔ جی رشتے کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائے۔ جن کی شادی کا معاملہ ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، اسے چاہیے کہ روزانہ رات سونے سے پہلے 41 بار 41 ٹائمز سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ مکمل صورت 90 دن تک 90 ڈیز تک پڑھنے کا اپنا معمول بنائے۔ طریقہ اس طرح ہوگا کہ سونے سے پہلے 41 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھے اور سو جائے۔ 90 دن تک یہ عمل کرنا ہے، بیچ میں کوئی دن گیپ نہ ہو، ورنہ پھر از سرِ نو یہ عمل شروع کرنا پڑے گا۔ اچھا یاد رکھیں کہ عمل کے دوران اگر منگنی ہو جاتی ہے، کہیں رشتہ طے بھی ہو جاتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، تب بھی 90 دن تک یہ عمل مکمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ پہنچے گا۔ میں ایک تعویذ بھی عرض کرتا ہوں، یہ تعویذ آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 2 مبارک نام یا حی یا قیوم، اسے 143 بار 143 ٹائمز کسی سادے کاغذ پر آپ لکھ کر اس سے لپیٹ کر جس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اسے پہنا دیں، انشاءاللہ عز و جل یہ تعویذ کی برکت یہ ہوگی کہ رشتہ اچھا ملے گا، اور جہاں رشتہ ہوگا آگے گھر بھی چلے گا۔ تو یہ تعویذ آپ بنا لیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا۔ تعویذ بناتے وقت یہ احتیاط رکھیے گا کہ میم کا دائرہ یہ کھلا رکھا جائے، اور قیوم میں نقطے والا قوف ہے تو اس کا بھی دائرہ کھلا رکھا جائے۔ تعویذ بنانے کا طریقہ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تعویذ لینا ہو تو کہاں جائیں گے؟ اور ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے سننے والوں میں کوئی ایسے بھی ہوں جو یہ چاہتے ہوں کہ استخارہ کی بھی کوئی سہولت ہمیں دی جائے، استخارہ کا بھی کوئی سلسلہ ہو۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو یہ خوشخبری دیتا چلوں کہ انشاءاللہ الکریم جلد ہی اسی روحانی علاج پروگرام میں انشاءاللہ استخارہ کا سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے۔ اس کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول تک اس کی دعوت کو پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تب تک آپ کس طرح مستفیض ہو سکتے ہیں؟ استخارہ کروانا ہے تو ہمارے پاس اس کی کیا سہولت ہے؟ کریے بیان فرمائیں آپ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ایک سروس ہماری چلتی ہے، آن لائن استخارہ سروس۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اس کا یہ نظام ہے کہ جو پریشان حال ہے، مریض ہے، یا اس کا نمائندہ یا اس کا وکیل اپنے گھر پر ہو، ہم نیچے ایک نمبر دے رہے ہیں، اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر لیں۔ اچھا۔ صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہماری یہ سروس لائن کھلی رہتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس پر یہ کال کریں،
ہم اپنا مسئلہ بتائیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے ذمہ داران جو اس سروس پر کام کرتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی کال پر ہی آپ کو استخارہ کر کے اس کا جواب عطا فرما دیں یعنی گے۔ ہاتھوں ہاتھ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، جی، نہ ہاتھوں ویٹ ہاتھ کرنا مل ہے جائے نہ گا، دوبارہ کال کرنا ہے، یہ ہاتھوں کال ہاتھ پر ہو ہی جائے لگے رہیں، ہاتھوں ہاتھ ان کا مسئلہ سن کر انشاءاللہ استخارہ کر کر جواب دے اب دیا جائے گا۔ نمبر لگائے لگ ہی نہیں رہا ہے، بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں، پھر کیا کریں؟ کوشش کرتا رہے، ظاہر سی بات ہے ابھی انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور کافی سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ماہانہ ہمارا ہزاروں کال کا ایوریج ہے، 12-15 ہزار ہمارے پاس میں ماہانہ کال آتی ہے۔ تو اب اتنی کال جب آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک مرتبہ آپ جب ٹرائی کرو گے تو آپ کو بزی بتائے، لیکن آپ ہمت نہیں ہارے، 2-3 مرتبہ آپ یہ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نمبر ان کا لگ جائے گا اور ان کا جو بھی استخارہ کرنا ہے وہ کر کے جواب دے دیا جائے گا ہاں، اگر انشاءاللہ۔ کوئی ناظرین میں سے ایک اور استخارہ کی برانچ شروع کروانا چاہے اور اس کا بجٹ قبول کرے کہ بھئی میرے والدین کے سال ثواب کے لیے یہ برانچ شروع کروائیں کہ یہ امت کی غم خواری اور خیر خواہی اس میں ہے اور بہت ساروں کے کنفیوژن بھی اس سے کلیئر ہوتے ہوں گے، بہت سو کو تسلی و تشفی ہو جاتی ہوگی، تو ضرور ناظرین میں سے اگر کوئی ہم سے اس معاملے میں رابطہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ والا کام ہے، کیونکہ ہم یہ ساری سروسز جو ہے نا فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ، مفت یہ سروسز ہم دیتے ہیں، نہ ہم تعویذ کا پیسہ لیتے ہیں، نہ وظائف بتانے کا پیسہ لیتے ہیں، اور نہ یہ آن لائن استخارہ کی کوئی رقم ہم لیتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر اس کام کے لیے ایک برانچ شروع کروانے کے لیے یا جو ہماری اس طرح کے کام ہیں اس میں کہیں اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے آنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے تعویذ کہاں سے حاصل کرنا ہے یہ بھی پوچھا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے شہر کا ذکر نہیں کیا ہے، جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ یہ وہاں دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران سے رابطہ کر لے اگر ان کے شہر میں ہے، ورنہ الحمدللہ ہماری ایک اور سروس ہے جس میں ہم بائی پوسٹ تعویذات فری آف کاسٹ، یعنی یہ بائی پوسٹ آپ کے گھر بیٹھے آپ کو تعویذات مل جائیں گے، اس تعویذ بھیجنے کا کوئی ہم آپ سے پیسہ نہیں لیں گے۔ تو اگر آپ اس کا بھی نمبر نیچے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے تعویذات مل جائے تو آپ اس نمبر پر ٹیکسٹ میں اپنا مسئلہ بھیج دیں، یہ واٹس ایپ سروس ہے ہماری، انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر بیٹھے تعویذات حاصل ہو جائیں گے۔ اور آپ کے علاقے میں جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی پتہ کر لیں کہ دعوت اسلامی انڈیا کے روحانی علاج کے اسٹال کہاں لگتے ہیں، قریب میں کہیں ہوگا تو ہمارے ذمہ داران آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں اجتماعی دعا کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، آئیے اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللہم اجرنا من النار، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یا اللہ یا رحمان یا دیان یا سبحان۔ اے پروردگار، اے گناہوں کو بخشنے والے غفار، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ آمین یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین ہم سب پر رحمت نازل فرما، آمین ہمارے والدین پر رحمت نازل فرما، آمین ان کی بے حساب مغفرت کر دے۔ آمین ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے استاذ و پیر کی، ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین ناظرین کی مغفرت فرما، ناظرین کے مرحومین پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ آمین یا اللہ پاک، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، یا اللہ عز و جل ہم پر کرم کی نظر فرما دے۔ آمین یا اللہ عز و جل ہماری نیکیاں قبول فرما دے، آمین جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف فرما دے، آمین گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے، آمین عبادت میں دل لگا دے۔ آمین یا اللہ پاک، گناہوں کی نحوست کے سبب آج طرح طرح کی پریشانیوں میں مسلمان مبتلا ہیں، اے مصیبتوں کو دفع کرنے والے ہم سے مصیبتیں دور فرما دے۔ آمین ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں مولا،
ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، آمین اپنے فضل سے ہماری مشکلات دور فرما دے، آمین بیماریاں ہیں تو شفا عطا فرما دے یا آمین اللہ عز و جل، جتنے بیمار ہیں سب پر کرم فرما دے، آمین جن کے بدن میں درد رہتا ہے یا اللہ ان کے بدن کے درد کی بیماری سے انہیں شفا عطا فرما، آمین یا اللہ عز و جل تو کرم فرما دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، آمین جو روزی پر ہے برکت عطا فرما دے، آمین بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے، آمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، آمین سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، آمین آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علی علی محمد محمد صلی اللہ وعلی آلہ علیہ وسلم برحمتک یا برحمتک یا ارحم۔ ناظرین اکرام، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے، نماز روزے کی پابندی رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما